ایک شاندار کوئز شو تھا جو کسی بھی بڑی ٹی وی تقریب جیسے کہ کون بنے گا کروڑپتی کے برابر تھا۔ لڑکے نے پہلے ہی 6 سوالات کے درست جواب دے کر 10 لاکھ روپے جیت لیے تھے۔ اگر وہ اگلا سوال بھی درست کر لیتا تو وہ کروڑوں کی انعامی رقم جیت سکتا تھا، لیکن اگلے سوال کا جواب اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی لمحے بریک کا اعلان ہوا۔ اس دوران میزبان واش روم چلے گئے اور فوراً بعد لڑکا بھی وہیں پہنچا۔ میزبان کے جانے کے بعد لڑکے نے حیرت سے دیکھا کہ آئینے پر پانی سے ایک بڑا سا سکہ کوئن بنا ہوا تھا۔ شاید یہی سوال کا جواب تھا۔ میزبان نے کہا، مجھے تم بہت پسند آئے ہو۔ اگر سچ کہوں تو دل سے چاہتا ہوں کہ تم جیتو۔ پھر دونوں واپس اسٹیج پر آئے اور ایڈ کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اندھیرے میں میزبان نے آہستہ سے لڑکے کے کان میں کہا، جیسے ہی روشنی دوبارہ جلتی ہے، شور و ہجوم پھر سے گونج اٹھتا ہے۔ ناظرین کی توقعات اپنے عروج پر ہیں، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جو اس مرحلے تک پہنچا ہے۔ جمال ایک بار پھر اس مشکل سوال کا سامنا کرتا ہے، مگر وہ فوراً جواب بی منتخب نہیں کرتا، بلکہ مدد کا آپشن استعمال کرتا ہے تاکہ 2 غلط جوابات ختم کر دے۔ کمپیوٹر 2 غلط جوابات ہٹا دو پلیز، اب صرف 2 آپشن باقی ہیں، بی اور بی۔ اسی لمحے جمال کے ذہن میں واش روم کے آئینے پر بنے ہوئے بی کی جھلک بار بار آنے لگتی ہے۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ صحیح جواب کیا ہے اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ بار بار پوچھنے کے باوجود جمال ڈی کا انتخاب کرتا ہے۔ میزبان حیرت سے 3 تصدیق کے بعد اس نے آپشن ڈی کو لاک کر دیا۔ جمال انعامی رقم بڑھ کر 2 کروڑ روپے ہو گئی تھی۔ میزبان خود اسے باہر تک چھوڑنے آیا، مگر جیسے ہی جمال باہر نکلا، اچانک کچھ لوگ آئے اور اسے اغوا کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے۔ اسی وجہ سے میزبان کو یقین ہو چلا تھا کہ جمال نے دھوکہ دہی کی ہے۔ پولیس اسٹیشن میں جمال پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا، مگر وہ پھر بھی تسلیم نہ کر سکا کہ اس نے نقل کی تھی۔ اس پروگرام کا پہلا سوال تھا فلم شعلے۔ جمال کو اس سوال کا جواب بخوبی معلوم تھا، کیونکہ وہی تو تھا جس کے لیے اس نے ایک بار گندے نالے میں چھلانگ لگائی تھی۔ بچپن میں وہ اپنے بھائی سلیم کے ساتھ ایک انتہائی غلیظ کچی آبادی میں رہتا تھا، جہاں یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ جگہ رہائش کے لیے ہے یا کوڑے کے ڈھیر کے لیے۔ ندیوں میں پانی کی بجائے صنعتی گند اور کیچڑ بھرا ہوتا، لیکن جمال اور سلیم خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے، کیونکہ کم از کم وہ اسکول جا سکتے تھے۔ استاد اگرچہ صرف پرائمری تعلیم یافتہ تھا اور 3 مشہور ماسکیٹوز کے بھی صرف 2 نام یاد رکھتا تھا۔ جمال بھی بس وہی 2 نام رٹا لگا کر یاد رکھتا۔ ایک دن جب وہ بیت الخلاء یعنی واش روم کے اندر بند تھا، باہر سے شور اٹھا، آسمان میں ایک جہاز گزرا، مطلب یہ کہ امیتابھ بچن آ چکے ہیں۔ تمام بچے دیوانہ مار اس کی طرف بھاگے، لیکن سلیم نے شرارت سے بیت الخلاء یعنی واش روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور جمال چاہ کر بھی باہر نہ جا سکا۔ مجبوراً اس نے امیتابھ کی تصویر کو سینے سے لگایا اور نیچے موجود گندے گٹر کے گڈھے میں کود گیا، اور وہی واحد راستہ تھا باہر جانے کا۔ کچھ ہی دیر بعد کیچڑ میں لت پت ایک چھوٹا سا بچہ سیکورٹی کو چکمہ دے کر امیتابھ بچن کے پاس پہنچا اور ان سے آٹوگراف لیا۔ وہ بچہ تھا جمال۔ اس رات اس کی ماں نے اسے 3 بار نہلایا، جیسے اس کے جسم پر لگی گندگی اس کی عزت پر داغ ہو، لیکن جمال کی خوشی اس کے چہرے سے چھپی نہ تھی۔ تاہم اس کا بھائی سلیم چپکے سے اس کا آٹوگراف چرا کر محلے کے سینما مالک کو بھیج آیا۔ جمال کچھ نہ کر سکا، بھائی سے لڑ بھی نہیں سکا اور بس اپنے غم کو دل میں دبا لیا۔ اسی لیے جب فائنل شو میں پہلا سوال آیا، فلم کے ہیرو کا نام بتائیں، تو جمال کے پاس جواب پہلے ہی تھا، امیتابھ بچن۔ وہی
جو کبھی اس کا ہیرو تھا اور جس کی خاطر وہ گٹر میں کود گیا تھا۔ اور یوں جمال نے پہلا سوال جیت لیا۔ 1000 روپے کا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بھارت کے جھنڈے کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے، جو کہ ان کے ملک کا سب سے مشہور نعرہ بھی ہے۔ لیکن پرائمری پاس جمال کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنا پہلا ہیلپ لائن استعمال کیا اور آڈینس سے مدد لی۔ انہیں صحیح جواب ملا اور جمال کی انعامی رقم دگنی ہو گئی۔ پھر ہوسٹ نے تیسرا سوال پوچھا، ہیرو رام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ سوال سنتے ہی جمال کی یادیں ماضی میں چلی گئیں۔ اس دن اس کی ماں کپڑے دھو رہی تھی اور وہ اپنے بھائی سلیم کے ساتھ پانی میں کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک بلوائی ہجوم ریل کی پٹری کے اس پار سے آیا جو سب کچھ روند ڈالے گا۔ جمال اپنی ماں کو گھبرا کر بھاگنے کو کہتا رہا، لیکن خود حیران کھڑا رہا۔ بلوائیوں نے اس کی ماں کو ڈنڈوں سے مار ڈالا۔ سلیم اس وقت بھی کافی ہوشیار تھا۔ اس نے جمال کا ہاتھ اور بھاگنے لگا۔ جمال کو یاد نہیں کہ وہ کہاں جا رہے، بس سلیم کے پیچھے بھاگتا رہا۔ ایک موڑ پر ایک بچہ نظر آیا جو رام کے لباس میں تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں کمان اور تیر تھا۔ جمال نے بغیر کسی جھجک کے درست جواب دیا، نہ ہوتا کیا میں ابھی بھی اپنی ماں کے ساتھ ہوتا۔ اس فساد کے بعد دونوں یتیم ہو گئے تھے اور ان کا گھر بھی اس فساد میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس رات موسلا دھار بارش بھی ہو رہی تھی اور وہ دونوں ایک کنٹینر میں پناہ گزین تھے۔ وہاں رہائش میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ جمال نے اسے اندر بلانے کی کوشش کی مگر اس کے بھائی سلیم نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ مزید مسائل پیدا نہ ہوں۔ حالانکہ وہ ایسا کہنے کے بعد خود سو گیا، لیکن کافی دیر تک لڑکی باہر ہی کھڑی رہی۔ جمال کو لگا کہ سلیم سو چکا ہے تو اس نے لڑکی کو اندر بلا لیا اور اس کا نام لتیکا معلوم کیا۔ اس فساد کے بعد لتیکا نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ روزانہ کچرے کے ڈھیر سے چیزیں اکٹھی کرتی تھی اور ان کا گھر بھی کچرے کے ڈھیر پر بنے ایک خیمے میں تھا۔ اس کم عمری میں اس کے کندھوں پر کتابوں کا بیگ نہیں بلکہ بھاری کچرا تھا جو ان کے لیے امید کی کرن تھی۔ ایک دن ایک آدمی جس کا نام مامان تھا ان کے پاس آیا۔ اس نے صرف چند بوتلیں سافٹ ڈرنک دے کر تمام قریبی یتیم بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ مامان کے گھر ایک کیمپ میں پہنچے جہاں دوسرے بچے بھی تھے جن کا حال ان کا سا تھا۔ مامان نے انہیں کھانا دیا اور بچے اسے ایک خدا کی مانند سمجھنے لگے، لیکن کھانا ملنے کے بدلے انہیں کام کرنا پڑتا تھا اور ان کا کام بھیک مانگنا تھا۔ رات کو مامان انہیں ایک گانا سکھاتا تھا تاکہ وہ لوگوں سے ہمدردی حاصل کر سکیں، جس کا نام تھا کرشنا۔ لیکن چونکہ سلیم کے گانے کی آواز اتنی خراب تھی، مامان نے اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ پھر بھی اس نے سلیم کی مزاج سے متاثر ہو کر اسے نگرانی کا کام سونپ دیا۔ سلیم کی نگرانی کرنے سے اس کا اثر پڑا اور لتیکا پر بھی اس نے زیادہ توجہ دی، جس سے لتیکا بدلہ لینے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ ایک رات اس نے چمچ کی مرچ لے کر سلیم کے کپڑوں میں ڈال دی اور جلد ہی سلیم مرچ کی وجہ سے درد میں مبتلا ہو گیا اور وہ دھڑا دھڑ پانی سے اپنے آپ کو دھو رہا تھا۔ سلیم کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کام لتیکا کا ہے اور اس نے دھمکی دی کہ اگلی بار وہ حساب لے گا۔ چند دن سلیم مامان کا قابل اعتماد مددگار بن گیا اور اب وہ کیمپ کی اندرونی باتوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ کیمپ میں بہت سے بچے جو معذور دکھائی دیتے تھے وہ حقیقت میں پیدائشی طور پر
معذور نہیں تھے۔ وہ رات کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے بچے بے ہوش کر کے ان کی آنکھوں پر کچھ نامعلوم دوا ڈال کر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتے تھے تاکہ وہ زیادہ بھیک مانگ سکیں۔ ایک رات مامان نے سلیم کو جمال کو بلانے کے لیے کہا اور اس لمحے سلیم کے چہرے پر مامان نے دیکھا کہ سلیم ہچکچایا تو اس نے کہا،